لبیک 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 یا حسین۔ ہم حسینی ہیں، حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم شہادتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یزیدیت نامراد ہے اور نامراد رہے گی ہمیشہ۔ مسجد کوفہ سے لے کے آج تک ہم اس احتجاج کو کر رہے ہیں کہ پہلی دہشت گردی اسلام کی جو ہوئی ہے وہ مسجد کوفہ میں۔ ہم 3 دن کا اس پہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے ہماری قوم نے، اور ہم اس وقت 3 دن انتظار کر رہے ہیں کہ 3 دن میں جو بھی اس میں شامل عناصر ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ آج فیض آباد میں اسلام آباد کے سانحے سے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، اس سے ظفر صاحب اپنے خدشات بیان کریں گے۔ جی شاہ جی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح حکومت، وزیر داخلہ یا آئی ڈی اسلام آباد کس طرح آگے جا کے ہماری شیعہ کمیونٹی کی حفاظت کرے اور ایسے مسائل سے بچے؟ نہ ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ کوئی ہمیں توقع ہے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہم اس ریلی کے ذریعے دشمن کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس عزاداری کے خلاف، جس مشن کے خلاف تم نے یہ دہشت گردی کی تاکہ یہ ان کا راستہ روکا جا سکے، ہم حسینی ہیں، حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم شہادتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عزاداری بھی قائم رہے گی، حسینیت بھی قائم رہے گی۔ یزیدیت نامراد ہے اور نامراد رہے گی ہمیشہ۔ ہم یہی پیغام دیں گے۔ جی جاون صاحب، آپ اس قانون کے بارے میں کیا کہیں گے اور حکومت کو اس کے بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ آئندہ اس ثانیے سے بچا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام اس میں احتجاج میں شرکت کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہماری قوم جانا بچانا پڑی۔ سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم آج سے نہیں، مسجد کوفہ سے لے کے آج تک ہم اس احتجاج کو کر رہے ہیں کہ پہلی دہشت گردی اسلام کی جو ہوئی ہے وہ مسجد کوفہ میں، اور آج تک ہم اس دہشت گردی کا احتجاج کا ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم نے اپنا یہ جو ہے حکومت سے مطالبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ اس کی بارگاہ میں ہے۔ ہماری اہل تشیعوں کی اتنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں ہو چکی ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس کے سے انصاف ملے گا، اور ہم اس پہ اپنی تمام توقعات، اور انشاءاللہ وہ عادل ہے، اس کا صلہ ہمیں ادھر سے ملے گا۔ باقی ہم یہاں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم دشمن تک پہنچ گئے ہیں تو اسے منظر عام پہ لے آیا جائے، اس کو سزا سنائی جائے۔ ہم 3 دن کا اس پہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے ہماری قوم نے، اور ہم اس وقت 3 دن انتظار کر رہے ہیں کہ 3 دن میں جو بھی اس میں شامل عناصر ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، انشاءاللہ منظر عام پہ لے کے آیا جائے اور میڈیا کے سامنے بتایا جائے کہ یہ واقعہ کس طرح اور کیسے ہوا۔ ابھی تک ہم اپنی فوج سے مطمئن ہیں کہ اس کا بہت اچھا انہوں نے انویسٹیگیشن جاری ہے، ہمیں خبریں آ رہی ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آخری اس بندے تک چلیں۔ اس میں داعش ہے یا کوئی اور مذہبی تنظیم ہے، اس وقت 21 مذہبی تنظیمیں حکومت خود بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن یہ واحد قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ قربانی دی۔ اہل تشیعوں نے کبھی بھی حکومت کے خلاف کہیں بھی انہوں نے کوئی ایسی احتجاج نہیں ریکارڈ کیا جس سے پاکستان کا امن خراب ہو۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا امن کے لیے بات کی ہے، اور ہمیشہ اب بھی یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے بنایا۔ اس ملک کے جو بانی ہیں وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح اہل تشیع تھے، اور آج بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ساتھ ہی ایک ہم اب ماتمداری کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے تمام شرکا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا یہ تمام احتجاج ہے